یہ سال تھا 1845 کا، آج سے تقریباً 180 سال پہلے، جب آئرلینڈ میں آلوؤں کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو گئی تھیں۔ آلوؤں کی وجہ سے تقریباً 10 لاکھ لوگ مارے گئے تھے اور تقریباً 10 لاکھ لوگوں کو ہی آئرلینڈ چھوڑ کر جانا پڑا تھا۔ آلوؤں کی وجہ سے یہ سب کیوں ہوا تھا؟ اپنی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو آئرلینڈ میں ہونے والے اس واقعے کے بارے میں بتاؤں گا۔ پہلے تھوڑا سا میں آپ کو آئرلینڈ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آج آئرلینڈ کے دو حصے ہیں، ایک ریپبلک آف آئرلینڈ اور ایک ناردرن آئرلینڈ۔ ریپبلک آف آئرلینڈ ایک علیحدہ ملک ہے اور یورپ کا حصہ ہے، جبکہ ناردرن آئرلینڈ یوکے کا حصہ ہے۔ لیکن آج سے تقریباً 200 سال پہلے ایسا بالکل نہیں تھا، بلکہ آئرلینڈ یوکے کی ایک کالونی تھی، یعنی کہ آئرلینڈ کو مکمل طور پہ برطانیہ ہی کنٹرول کرتا تھا۔ لیکن آج سے تقریباً 400 سال پہلے آئرلینڈ میں آلوؤں کو متعارف کرایا گیا تھا۔ آلو یہاں پر اتنے زیادہ کامیاب ہوئے کہ دیکھتے ہی دیکھتے پورے آئرلینڈ میں آلو سب سے زیادہ کھانے والی چیز بن گئے۔ آئرلینڈ کی 50% سے زیادہ آبادی صرف آلو ہی کھاتی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہوتے تھے اور یہ اپنا گزارا آلو جیسی سستی سبزیاں کھا کر ہی کرتے تھے۔ آئرلینڈ میں آلو اگانا قدراً آسان تھا اور اسی وجہ سے آلو آئرلینڈ کا ایک امپورٹنٹ حصہ بن گئے۔ آئرلینڈ میں ایک آدمی روزانہ تقریباً 6 کلو کے قریب آلو کھاتا تھا اور آئرلینڈ میں شدید سردیوں میں ان لوگوں کا گزارا صرف آلوؤں پر ہی ہوتا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آئرلینڈ میں تقریباً 80% کھانے آلوؤں سے ہی تیار کیے جاتے تھے۔ آئرلینڈ کی یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ آئرلینڈ ایک ہی سبزی پر ڈیپینڈنٹ تھا اور یہیں سے سارا مسئلہ پیدا ہوا۔ یہ سال تھا 1845 کا، جب آئرلینڈ کی تمام آلوؤں کی فصلوں میں ایک فنگس پھیل گیا تھا۔ فنگس کو فائٹوپتھرا انفیسٹنس کہتے ہیں۔ یہ فنگس ہوا، بارش اور کیڑوں کی وجہ سے پھیلا تھا۔ اس فنگس کی وجہ سے آلو اندر سے کالے پڑ جاتے تھے اور ان آلوؤں کو کھایا نہیں جا سکتا تھا، اور اگر ان آلوؤں کو پکانے کی کوشش بھی کی جاتی تھی تو ان آلوؤں میں سے اتنی زیادہ سمیل آتی تھی کہ ان کے پاس بیٹھنا بھی مشکل ہو جاتا تھا، اور جو لوگ مشکل سے ان آلوؤں کو کھانے کی کوشش بھی کرتے تھے ان لوگوں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جایا کرتی تھی۔ فصل خراب ہونے کی وجہ سے آئرلینڈ میں لوگوں کی زندگیاں بہت زیادہ متاثر ہونا شروع ہو گئی تھیں اور یہاں پر قحط پڑ گیا تھا۔ اسے آئرش پوٹیٹو فیمن کہتے ہیں۔ اس دوران آئرلینڈ میں امریکہ سے کارن یعنی مکئی بھی منگوائی گئی تھی تاکہ خوراک کی قلت پوری کی جا سکے، لیکن یہ بہت زیادہ مہنگا تھا اور آئرلینڈ کی غریب عوام اس کو افورڈ نہیں کر سکتی تھی، اور آئرلینڈ میں اس وقت دوسری سبزیاں اگانا بھی کوئی آسان نہیں تھا کیونکہ متاثر لوگوں کی تعداد تقریباً 30 لاکھ تک پہنچ چکی تھی، اور اسی لیے عوام کے لیے وہاں پر روزانہ گوشت یا مچھلی وغیرہ کھانا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، آئرلینڈ آج سے کئی سال پہلے برطانیہ کی ایک کالونی تھی اور اسی وجہ سے برطانیہ کے حکمرانوں کو آئرلینڈ کے قحط کی کوئی زیادہ خاص فکر نہیں تھی۔ اس قحط کے دور میں بھی لوبیا، مٹر، شہد وغیرہ آئرلینڈ سے برطانیہ جا رہا تھا، یعنی آئرلینڈ میں عوام کے لیے کھانے کو کچھ نہیں بچ رہا تھا۔ 1847 میں آئرلینڈ میں فوڈ کچنز بھی کھولے گئے تھے جہاں پر لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا، لیکن ان کو بھی بہت جلد بند کر دیا گیا تھا۔ آئرلینڈ میں یہ قحط تقریباً 7 سال جاری رہا تھا۔ 1845 سے لے کر 1852 تک، ان 7 سالوں میں آئرلینڈ میں تقریباً 10 لاکھ لوگوں کی بھوک، غربت اور نیوٹریشن کی وجہ سے جان چلی گئی تھی۔ غربت بڑھ چکی تھی، لوگوں کے پاس پیسے بھی ختم ہونا شروع ہو گئے تھے اور آئرلینڈ میں چوریاں بھی عام ہو گئی تھیں، اور 10 لاکھ کے قریب لوگ آئرلینڈ چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں جا کر آباد بھی ہو گئے تھے۔ ان آلوؤں کی فصل نے آئرلینڈ کو مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا۔ 1852 میں جب یہاں پر قحط تقریباً ختم ہو چکا تھا اور یہاں پر آلوؤں کی فصل دوبارہ اگنا شروع ہو گئی تھی، لیکن آئرش لوگ اس ٹائم سمجھ چکے تھے کہ صرف ایک سبزی پر ڈیپینڈ کرنا ان کو بہت بھاری پڑ چکا ہے۔ آئرش پوٹیٹو فیمن کو آج بھی آئرلینڈ کی تاریخ کا سب سے برا وقت کہا جاتا ہے۔